بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا، اور ہم ریزیوم کریں گے اپنے پچھلے ڈسکشن کو جو ہمارا 7 C's کے متعلق تھا۔ تو اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اسکرین شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ 7 C's ہمارے پاس ہیں، اور یہ 7 C's میں ہم نے جو پڑھا تھا 7 C's کو، یہ میں یہ اسکرین بڑا کر کے دیکھ۔ اچھا، دی 7 C's آف افیکٹو کمیونیکیشن۔ تو اس میں ہم نے یہ ابتدائی جو 2 سلائڈس تھے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اس میں جو ہمارے پاس یہ ابتدائی سلائڈ جو تھا یہ 7 C's کے متعلق ایک سمری سی تھی، کہ اس میں جو پہلا 7 C ہے، 7 C's میں جو پہلا ایلیمنٹ ہیں وہ ہیں کنسائزنس، پھر اس کے بعد کنسیڈریشن، پھر اس کے بعد کنکریٹنس، کلیئرٹی، اس کے علاوہ کورٹیسی، اور آخر میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کریکٹنس۔ تو اس میں یہ جو تھے کمپلیٹنس اور کنسائزنس، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ کمپلیٹنس جب بتا دیا کہ کمپلیٹنس کو تھوڑا سا میں دوبارہ سے ڈسکس کروں، تو کمپلیٹنس آفرز نیومرس بینیفٹس۔ کمپلیٹنس آپ کا میسج کمپلیٹ ہو، کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہ ہو، تو برنگ دی ڈیزائرڈ ریزلٹ وداؤٹ دی ایکسپینس آف ایڈیشنل، جو آپ کا وہ ایڈیشنل ورڈز ہیں، ایڈیشنل میسیجز ہیں، ان کے بغیر بھی آپ کا وہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ آپ کے پورے ہو جاتے ہیں۔ دے کین ڈو جاب آف بلڈنگ گڈ ول اینڈ کین ہیلپ ایوارڈ costly lawsuits that may result in improper information. رفیق پلیز اپنا مائک آف کر لیں۔ جی سر۔ پھر اس کے بعد یہ ہم کمپلیٹنس کیسے لائیں گے؟ پرووائڈ آل نیسیسری انفارمیشن، اس میں ہو، وٹ، وین، ویئر، وائی، ہاؤ، یہ جتنے بھی کویسچنس کے ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں آپ یہ سارے پرووائڈ کریں، تو پھر آپ کا کمپلیٹنس آپ کے میسج میں آ جاتا ہے، آپ کے ایسے میں یا آپ کے لیٹر میں یا آپ نے جو میمو لکھنا ہوتا ہے، ان چیزوں میں اگر یہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہو، یہ ہو، وٹ، وین، ویئر، وائی اینڈ ہاؤ، یہ آپ اس میں شامل کر لیں۔ آنسر آل دا کویسچن آسکڈ، look for questions, locate them and then answer precisely۔ جتنے بھی questions ممکنہ طور پر ہو سکتے تو آپ ان کے جوابات دیں، اور یہ questions stated بھی ہو سکتے ہیں اور implied بھی ہو سکتے ہیں۔ stated جو بالکل کلیئر ہوتے، implied جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل واضح تو نہیں ہوتے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ in between the lines جو سوالات ہوتے ہیں تو آپ اس کا بھی جواب دیں، تو اس طریقے سے پھر آپ کا وہ جو میسج ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ give something extra when desirable، لیکن یہ ایکسٹرا کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ کوئی چیز ریڈنڈنٹ تو نہیں ہے، یعنی جس چیز کی ضرورت نہ ہو اور آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو پھر وہ اور بھی مسئلہ بنا دیتا ہے۔ کمپلیٹنس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگ irrelevant چیز بھی اس میں نہ ڈالیں۔ تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹنس کے متعلق یہ سلائڈ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، نہیں یہ بھی کمپلیٹنس کے متعلق ہے کہ what you have to say in ایک منٹ یہاں پر یہ فلوٹنگ میٹنگ کنٹرول ہے کنسائزنس، یہ مجھ سے یہاں پر یہ فلوٹنگ کنٹرول نے اس کو چھپا دیا تھا۔ یہ ہمارے پاس یہ دوسرا سلائیڈ ہے، تو اس میں کنسائزنس، وہ جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، کمپلیٹنس کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اور کنسائزنس کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ کمپلیٹنس آپ کا میسج کمپلیٹ ہو، لیکن آخر میں ہم نے کہہ دیا کہ آپ ایکسٹرا انفارمیشن بھی دے، لیکن وہ ایکسٹرا انفارمیشن کوئی ایسی انفارمیشن نہ ہو جو irrelevant ہو۔ اگر آپ کی انفارمیشن irrelevant ہو تو آپ اس سی کو سیکریفائز کرتے ہیں، یعنی کنسائزنس کو۔ کنسائزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میسج کمپلیٹ بھی ہو اور اس میں کوئی irrelevant جو آپ اس کو کہے irrelevant انفارمیشن وہ بھی اس میں شامل نہ ہو۔ What you have to say in the fewest possible words without sacrificing the other C qualities۔ دیکھیے باقی جتنے بھی سی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو سی کی کوالٹی کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، سیکریفائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ کمپلیٹنس کا ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کنسائزنس کی وجہ سے آپ کمپلیٹنس کو سیکریفائز کریں یا کمپلیٹنس کی وجہ سے آپ کنسائزنس کو سیکریفائز کریں۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کنسائز میسج از کمپلیٹ وداؤٹ بینگ ورڈی، آپ ورڈی نہیں ہوتے۔
एलिमिनेट वर्ड एक्सप्रेशन, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एट दिस टाइम ये थ्री वर्ड्स की जगह अगर मैं एक लफ्ज लिखूं नाउ तो ये कंसाइज होगा. ड्यू टू द फैक्ट दैट इसकी जगह अगर मैं बिकॉज लिखूं, हैव नीड फॉर की जगह अगर मैं नीड लिखूं, और इसका एडवांटेज ये होता है टू सेव द टाइम ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर. फिर इसके बाद include only relevant material, stick to the purpose of the message, delete irrelevant words and confused rambling sentences, omit information obvious to receiver. कोई ऐसा information है जो receiver को पहले से मालूम है तो आप उसको omit कर सकते हैं. फिर इसके बाद avoid unnecessary repetition, use shorter names after you have mentioned the long one once. एक कोई नाम है जो lengthy name है, एक मतलब आपने उसको मेंशन किया फिर इसके बाद उसके शॉर्ट नेम्स यूज करा, और इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, इनिशियल्स का इस्तेमाल करें. कट आउट ऑल नीडलेस रिपीटिशन ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, प्लीज फाइंड अटैच द लिस्ट यू रिक्वेस्टेड, इसकी जगह अगर ये लिखे द रिक्वेस्टेड लिस्ट इज अटैच्ड. तो ये दो सीज जो थे, ये कंप्लीटनेस और कंसाइजनेस, ये कंसाइजनेस जो है ये यहाँ पर भी कंटिन्यूड है. ये मतलब अगले स्लाइड में ओमिट अननेसेसरी एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते, कुछ वर्डी होते हैं, तो वर्डी की जगह अगर हम कंसाइज एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर होते हैं और आपका मैसेज कंसाइज हो जाता है. ओमिट वर्डी कन्वेंशनल स्टेटमेंट विद कंसाइज वन, ओमिट व्हिच एंड दैट, एलिमिनेट unnecessary prepositional phrases, limit use of passive voice. और आखिर में जो है अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, एक्सेसिव ऑब्जेक्टिव एंड प्रपोजिशनल पोम्पस, ये पोम्पस हैं वर्ड्स एंड गॉशी पोलाइटनेस. तो ये सारी चीजें अगर हम उनमें से अपनी मैसेज से, अपने लेटर से, अपने सीवी से एलिमिनेट करेंगे तो फिर हमारा जो मैसेज होगा वो कंसाइज होगा. तो ये दो कंसाइजनेस और कंप्लीटनेस हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को, जब हमने इब्तिदा में ये 7 C's की डिस्कशन शुरू की थी, कि ये कंसिडरेशन का ज्यादा ताल्लुक पोलाइटनेस के साथ होता है, कोर्टिसी के साथ होता है. कोर्टिसी और पोलाइटनेस, कोर्टिसी और पोलाइटनेस का मतलब ये होता है कि आप दूसरे का ख्याल रखें, जिस आदमी के लिए, जिस बंदे के लिए आप ये लिखना चाहते हैं आप उसका ख्याल रखें. तो देखिए यहाँ पर ये बोल्ड में मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है, कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज बाय कीपिंग द रिसीवर इन माइंड. आपके जो रिसीवर्स हैं, आप जिस बंदे के लिए लिख रहे हैं उसको आप जहन में रखें और इस तरीके से आप अपना मैसेज टाइप करें या अपना मैसेज लिखें. और इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए पुट योर सेल्फ इन दियर प्लेस. इसके लिए अगर मैं ऐसा करूं कि मैं अपने आप को वो जो मेरा रिसीवर है, मैसेज रिसीव करने वाला, मैं उसकी जगह पे रखूं. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बंदा होता तो मैं अपने मतलब है कि जो आदमी मेरे लिए लेटर लिख रहा हो, जो आदमी मेरे लिए सीवी लिख रहा हो, तो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता. तो इन चीजों को इस तरीके से इमेजिनेशन में अपने आप को उसकी जगह पे रखे, तो आप उसके पसंद और नापसंद का ख्याल रखें. यू आर कंसिडरेट, यू डू नॉट लूज योर टेम्पर. देखिए आप गुस्सा और ये इस किस्म की बातें और ये चीजें ना करें, बल्कि आप कंसिडरेट अपने आप को बना दे, अपने टेम्पर को लूज ना करें. आप गुस्से या मतलब इस किस्म के जिसमें नेगेटिव किस्म के जज्बात होते हैं, आप उनको उसमें शामिल ना करें. डू नॉट एक्यूज, दूसरों पर इल्जाम न लगाए कि आपकी वजह से मेरे साथ ये मसला हो गया वगैरह. तो आप उसका ख्याल रखें और उसको एक्यूज ना करें, इल्जाम न लगाए. यू कैन नॉट चार्ज देम विदाउट फैक्ट्स. इस तरीके से अगर आप उन पर कोई इल्जाम लगाना चाहते हैं और आपके पास फैक्ट्स नहीं है तो फिर आपके लिए मसला होगा, वो आपके लेटर को, आपकी सीवी को या आपके मेमो को वो रिजेक्ट करेगा. तो आप उन पर इल्जाम न लगाएं. तो इन तरीकों से फिर आप उनको जहन में रख सकते हैं और आप कंसिडरेट हो सकते हैं. यहाँ पर एक और लफ्ज उनके लिए टेक्निकल यूज होता है, बाय कीपिंग इन माइंड द अबव एट्रीब्यूट्स यू विल डेवलप यू एटीट्यूड. ये यहाँ पर देखिए, ये यू एटीट्यूड, इसको मैंने बोल्ड लिख दिया है, यू एटीट्यूड. यू एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई बात कह रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, आप अपने जहन में वो दूसरा जो आपका मुखातिब होता है, आपके सामने वाला बंदा जो होता है, आप उसको जहन में रखें, ख्याल में रखें. तो इस किस्म का एटीट्यूड आपका होना चाहिए. इसमें एम्पैथी आती है, इसमें ह्यूमन टच आता है. तो ये
سارے کے ساری پازیٹیو جذبات ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا میسج جو ہے وہ کنسیڈریٹ ہوگا, اور یہ سی جس کو ہم کنسیڈریشن کہتے ہیں یہ پھر آپ کے میسج میں آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد یو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یو ایٹیٹیوڈ کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کیپ ان مائنڈ دا ریسیور لائکس اینڈ ڈس لائکس. ریسیور آپ کا جو ہے اس کے لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں, آپ ان کو ذہن میں رکھیں. تو اس طریقے سے آپ کا پھر یو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. یو ایٹیٹیوڈ پلے این امپورٹنٹ رول ان بزنس آرگنائزیشن. بلکہ یہ صرف بزنس آرگنائزیشن نہیں, ہر جگہ پہ یہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یو ایٹیٹیوڈ کا استعمال کرتے ہیں یا مطلب اس کا خیال رکھتے ہیں یو ایٹیٹیوڈ کا, آپ اپنے ریسیور کو اپنے ذہن میں رکھ کر کوئی لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اس لیٹر میں زیادہ اثر ہوتا ہے. یہاں پر اس نے یہاں پر یہ فوکس آن یو انسٹیڈ آف آئی اینڈ وی. آئی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لائکس اور ڈس لائکس کا خیال رکھیں, اور یو کا مطلب ہے کہ آپ مخاطب کا خیال رکھیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا آئی یا وی پر فوکس کریں, آپ کیا کریں, آپ اس سی کو حاصل کرنے کے لیے یہ کنسیڈریشن کا جو سی ہے آپ یو پر فوکس کریں. ٹو کریٹ کنسیڈریٹ آڈینس اورینٹیڈ. دیکھیے یہ جو ہوتے یہ آپ کا جو میسج ہوتا ہے پھر کیا بن جاتا ہے, کنسیڈریٹ بن جاتا ہے. آپ کا میسج آڈینس اورینٹیڈ بن جاتا ہے, یعنی آپ نے آڈینس کو ذہن میں رکھ کر بنا دیا ہے. فوکس آن ہاؤ میسج ریسیور ول بینیفٹ. اس چیز پر فوکس کریں کہ جس آدمی کو آپ خط لکھ رہے ہیں, لیٹر لکھ رہے ہیں, سی وی لکھ رہے ہیں, وہ آپ کے اس مثال آپ کوئی سی وی لکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنی آرگنائزیشن میں نوکری دلائے, تو آپ اس میں اس چیز پر زیادہ فوکس کریں کہ اگر آپ کو اس آرگنائزیشن میں آپ کو نوکری دی گئی تو آپ ان کو کیا فائدہ دیں گے, تو اس چیز پر فوکس کریں. what they will receive of what they want or need to know. دیکھیے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی, وہ کیا ریسیو کرنا چاہتے ہیں, انہیں کس چیز کی ضرورت ہے, تو آپ ان چیزوں پر زیادہ فوکس کریں. اور اس کے لیے ایک چیز جو ہم نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا تھا, فرسٹ ایئر میں وہ جو لیٹر رائٹنگ تھا یا جاب اپلیکیشن کے حوالے سے تھا کہ آپ ہمیشہ اشتہار کو سامنے رکھیں. اشتہار میں جس چیز کو مینشن کیا ہو کہ اس کی آرگنائزیشن کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے, تو آپ ان کو ذہن میں رکھیں اور اس کو پھر اپنے سی وی میں یا اپنے لیٹر میں یا کورنگ لیٹر میں آپ اس کو استعمال کریں. یہاں پر کچھ ایگزامپلز آپ کو بتائے گئے ہیں وی ایٹیٹیوڈ کے. آئی ایم ڈیلائٹڈ ٹو اناؤنس دیٹ وی ول بی ایکسٹینڈنگ آور آورس ٹو میک شاپنگ مور کنوینئنٹ. یہاں پر ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ وہ جو شاپنگ ہے ان کا مطلب کوئی شاپنگ مال ہے وغیرہ, تو اس کے وہ جو آورز ہیں, شاپنگ آورز ہیں, اس کو وہ ایکسٹینڈ کرے. اب یہاں پر دیکھیے اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میسج میں مسئلہ یہ ہے, دیکھیے یہاں پر آئی پر فوکس کیا گیا. آئی ایم ڈیلائٹڈ ٹو اناؤنس دیٹ وی ول بی ایکسٹینڈنگ آور فار مور کنوینئنٹ. تو دیکھیے یہاں پر اس کا فوکس کس چیز پر ہے, زیادہ طور پہ یہ آئی پر ہے یا وی پر ہے, تو اس کو کہتے ہیں آئی ایٹیٹیوڈ یا وی ایٹیٹیوڈ. لیکن اس کا متبادل دیکھیے یہی معنی ہوگی لیکن ورڈنگ تھوڑا سا اس کے مختلف ہے. یو ایٹیٹیوڈ میں یہ ہے یو ول بی ایبل ٹو شاپ ایوننگ ود دا ایکسٹینڈیڈ آورس. تو دیکھیے یہاں پر وہی چیز ہے, وہی میننگ ہے, وہی اناؤنسمنٹ ہے, لیکن یہاں پر اس نے اپنے آپ کو حذف کیا ہے, آئی کو وی کو حذف کیا ہے, بلکہ کس چیز پر فوکس کیا ہے, اس کے بجائے انہوں نے فوکس کیا ہے یو پر کہ یو ول بی ایبل, تو تم اس قابل ہوں گے کہ تم زیادہ گھنٹوں تک شاپنگ کر سکو. تو دیکھیے یہ تھوڑی سی وہ بزنس کے یا مینجمنٹ کے یا مارکیٹنگ کے ٹولز ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر آپ ان پر فوکس کریں کہ اس کو اس سے کیا ملے گا. دیکھیے اس میں پھر بھی فائدہ اس کی آرگنائزیشن والوں کا ہوگا یا اسی شاپنگ مال والوں کا ہوگا جو کرتے ہیں, لیکن یہاں پر اس کا فوکس اپنے کسٹمر پر ہے, یہاں پر اس کا فوکس اپنے اوپر ہے. تو کسٹمر کو ان سے کیا کہ اگر میں اپنے آپ پر فوکس کروں, ہم اپنے آپ پر فوکس کریں, لیکن اگر میں یو کا استعمال کروں تو کسٹمر یہ سمجھے گا کہ اس نے یہ بات مجھ سے کہی ہے, تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر ہم اپنے لیٹرز میں, اپنی کمیونیکیشن میں یہ یو ایٹیٹیوڈ اپلائی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا.
لیکن ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے پھر یہ کریں. کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. ایکسیپشن where we cannot use یا you should not use the you. اور اس میں کیا کہ جب آپ سارکاسٹک ہوتے ہیں آف نیگیٹو انفارمیشن, جب کوئی آپ یوں کہیں کہ طنز کر رہے ہوتے ہیں, تو طنز میں اگر آپ کسی بندے کو یو یعنی مطلب جو نیگیٹو تھنگز ہیں اس کے لیے آپ اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو پھر وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ بنا دے گا. تو یو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ہر ایک چیز میں آپ اس یو کا استعمال کریں. اگر آپ کا میسج سارکیسٹک ہے, یعنی سارکیسٹک کا مطلب آپ کا میسج اگر طنز والا ہے, آپ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں اور وہ نیگیٹو انفارمیشن ہے, تو پھر اس میں آپ یو نہ کریں, یو کا استعمال نہ کریں. دیکھیں یہاں پر ٹیکٹ لیس, یہ جو اس نے لکھا ہے یہ اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات لکھی ہے. اس میں کیا ہے, یو فیل ٹو انکلوز دا چیک. تم نے چیک انکلوز نہیں کیا, آپ نے جو لیٹر بھیجا ہے اس میں آپ نے چیک انکلوز نہیں کیا, چیک ان کے ساتھ شامل نہیں کیا. اس کی بجائے اگر یہ لکھے پیسیو وائس, دی چیک واز ناٹ انکلوزڈ, چیک ان کے ساتھ انکلوز نہیں کیا گیا. تو دیکھیے یہاں پر ہم نے یو کو بیچ میں سے نکال دیا, وہی مانی اس کی وہی ہے. آپ اپنے لیٹر میں اپنے کسی بندے کو کہتے ہیں کہ آپ نے چیک نہیں بھیج دیا ہے, تو یہاں پر آپ نے وہ نیگیٹو, چونکہ انفارمیشن یہ غلط کام ہوا ہے, تو اس میں اگر آپ یو کو فوکس کریں گے تو پھر اس میں وہ مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن اگر اس کے بجائے اگر یہاں پر پیسیو وائس کا استعمال کریں گے, یہاں پر یہ پیسیو وائس میں کیا ہوگا, یہ ایجنٹ یو یہ حذف ہوگا, دی چیک واز ناٹ انکلوزڈ. تو پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے, پھر وہ یو نکل جاتا ہے اس میں سے, اور وہ جو نیگیٹو انفارمیشن ہوتے ہیں, سارکیسٹک ہوتے ہیں یا تنقید ہوتا ہے یا کرٹیسزم ہوتا ہے, تو پھر اس میں وہ یو جو ہوتا ہے وہ اس میں پھر نہیں آ جاتا. تو یہاں پر ان چیزوں میں آپ نے ٹیکٹک مطلب بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوتا ہے کہ یو ایٹیچیوڈ تو آپ نے استعمال کرنا ہے کس چیز کے لیے, کنسیڈریشن کے لیے, دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے, لیکن نیگیٹو چیزوں میں پھر آپ ان چیزوں کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ یو ایٹیچیوڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ لوگوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صرف merely inserting only the word you does not ensure the you attitude, rather emphasize positive and pleasant. صرف بات یہ نہیں ہے, دیکھیں وہ جو پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پھر ہم یو پر فوکس نہیں کرتے. تو صرف بات یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یو بار بار اس میں استعمال کریں, نہیں, بلکہ آپ کس چیز پر فوکس کریں, پازیٹیو چیزوں پر, اور پلیزنٹ فیکٹس پر آپ زیادہ فوکس کریں. دیکھیے وہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک ڈارک ہوتا ہے, ایک برائٹ ہوتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ برائٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں یا ڈارک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریسیور آپ کی انفارمیشن کو اچھی طریقے سے سمجھے, آپ کو جواب دے اس کے حوالے سے, تو پھر آپ کو ان پلیزنٹ فیکٹس پر اور پازیٹیو فیکٹس پر آپ کو توجہ دینی ہوگی. یہاں پر کچھ ایگزامپلس دیے گئے, اسٹریس آن وٹ کین بی ڈن انسٹیڈ آف وٹ کین ناٹ بی ڈن. اس چیز پر فوکس کریں کہ کون سی چیز آپ کر سکتے ہیں, کون سی چیز ممکن ہے, نہ کہ یہ وٹ کین بی ڈن. اس پر فوکس کرے, اس پر فوکس نہ کرے وٹ کین ناٹ بی ڈن. یہ دیکھیں دونوں چیزیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں پر فوکس کریں گے وٹ کین ناٹ بی ڈن, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. لیکن تمام تر مشکلات اور تکالیف اور یہ سارے پرابلمس کے باوجود اگر ہم انہی چیزوں پر فوکس کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں, تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک مثال دوں, یہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے. دیکھیے ہمارے ساتھ ہم ٹیکنالوجیکلی ill equipped ہیں, ہمارے پاس نہ وہ بہترین انٹرنیٹ ہوتا ہے, نہ وہ بہترین اکوپمنٹس ہوتے ہیں, نہ لیپ ٹاپ ہیں اتنے بہترین, نہ موبائل ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, پھر پیکیجز کا اور ان ساری چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن بجائے اس کی کہ ہم ان چیزوں پر فوکس کریں کہ جو کام میں نہیں کر سکتا, اگر ہم ان چیزوں پر فوکس کریں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ اب یہ جس طریقے سے ہم یہ کلاس لے رہے ہیں
زوم کے ذریعے سے. یہ زوم کا جو پیکج ہے یا مطلب جس طریقے سے ہم اس کو لے رہے ہیں, یہ اس کا فری اور بیسک پیکج ہے جو مطلب وہ آفر کر رہا ہے. اس میں صرف 40 منٹ کا وہ ہوتا ہے سیشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کٹ جاتا ہے. اب اگر ہم یہ کریں گے کہ اس کے لیے باقاعدہ سے لائسنس لیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو بجائے اس کی کہ ہم ان چیزوں پر فوکس کریں کہ یہ چیز تو میں نہیں کر سکتا, وہ گوگل کا وہ جی سیوٹ جو ہوتا ہے اس کا میں لائسنس نہیں لے سکتا, بجائے اس کے کہ آپ اپنے لیٹر میں ان چیزوں کا ذکر کریں, آپ یہ کریں کہ ٹھیک ہے اگر 1 گھنٹے کی کلاس اگر نہیں ہو سکتی تو کم از کم 40 منٹ کا تو ہو سکتا ہے, 40 منٹ کے بعد دوبارہ سے اس کو وہ کنیکٹ کر لے. یہ کر سکتے ہیں. یا فرض کریں وہ گوگل میں جو ہمارا پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے اس میں مسئلے تو ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم ہم ان سے کام تو لے سکتے ہیں. تو دیکھیے اگر میں کوئی لیٹر لکھنا چاہوں, فرض کرے کسی کو بھی اپنے جو ہمارے وہ جو ہائی اپس ہوتے ہیں, کہ بجائے اس کی کہ میں انہیں یہ بتاؤں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, اس پر اگر میں فوکس کروں کہ اگر یہ کام اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس طریقے سے جب آپ اپنے لیٹر میں, اپنے سی وی میں یا اپنے میمو میں ان چیزوں پر فوکس کریں گے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, نہ کہ وہ چیزیں کہ جو آپ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کا وہ جو میسج ہوگا وہ زیادہ وہ ہوگا, مطلب فورسفل ہوگا. یہاں پر کچھ نیگیٹو انپلیزنٹ فیکٹس ہیں. وی ڈونٹ ریفنڈ اف دی ریٹرنڈ آئٹم از سوائلڈ اینڈ انسیلیبل. دیکھیے یہ کسی کمپنی کا ہے, کسی کمپنی نے اپنے کسٹمر کو لکھا ہے کہ اگر آپ کا وہ جو آئٹم جو ہم نے آپ کو دیا ہے وہ اگر وہ خراب ہوا تو پھر اس کو ہم ریفنڈ نہیں کر سکتے. اس کی بجائے اگر وہ یہ لکھے وی ریفنڈ, ایک منٹ, اس کی بجائے اگر وہ یہ لکھے وی ریفنڈ وین دی ریٹرنڈ آئٹم از کلین اینڈ ریسیلیبل. ان چیزوں پر زیادہ فوکس کریں کہ اگر آپ کا وہ جو آئٹم ہے جو آپ ہمیں بھیج رہے ہیں اگر وہ کلین ہو, ریسیلیبل ہو, تو اس کو ہم ریفنڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے بجائے اس کے کہ یہاں پر یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کا ذکر ہو, یہاں پر کچھ شرط رکھے ان کے ساتھ اور یہاں پر ایک پازیٹیو سینٹینس لکھے. تو یہ دیکھیے وہی چیزیں, وہی باتیں, لیکن اس کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک دوسرا سینٹینس ہے, نیگیٹو انپلیزنٹ. اٹ از امپاسبل ٹو اوپن فار یو این اکاؤنٹ ٹوڈے. آج ہم تمہارے لیے اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. دیکھیے وہ آپ بینک میں چلے جاتے ہیں اور بینک میں پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے اکاؤنٹ کھولے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ آپ سے کہتے ہیں اٹ از امپاسبل ٹو اوپن فار یو این اکاؤنٹ ٹوڈے. اس کی جگہ یہ اٹ از امپاسبل ٹو اوپن فار یو این اکاؤنٹ ٹوڈے, اس کی بجائے اگر وہ یہ کہے کہ as soon as we receive your signature card we will gladly open an account for you. ہم آپ کے لیے اکاؤنٹ کھولیں گے جب ہمیں آپ کا سگنیچر کارڈ مل جائے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان کو سگنیچر کارڈ نہیں ملا ہے تو ابھی تو نہیں ہو سکتا. تو وہی باتیں جو اس نے کہی ہیں لیکن مختلف انداز سے کہی ہیں, تو یہ پازیٹیو چیزوں پر زیادہ فوکس ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا انہوں نے یہاں پر ایک ایگزامپل دیا ہے, when you travel on our company expenses you will receive approval for first class fare. اور اس کا جو پازیٹیو ہے, when you travel on company expenses approval fare is for tourist class. تو دیکھیے یہ ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے, ان چیزوں کا جو مقصد ہوتا ہے, یہ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ جو پازیٹیو چیزیں, پازیٹیو میسج ہیں, آپ ان پر فوکس کریں اور نیگیٹو سے اپنے آپ کو بچائے, تو پھر یہ کنسیڈریٹ آپ کا میسج بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد پازیٹیو ورڈز ٹو وچ پیپل ریئیکٹ فیوریبلی آر, یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں. دیکھیے بینیفٹ, کارڈیل, ہیپی, ہیلپ, جنرس, لائل, پلیجر, تھینکس, تھانٹفل, یہ سارے پازیٹیو ورڈز ہیں. ان چیزوں پر لوگوں کا زیادہ فوکس ہوتا ہے, لوگ ان چیزوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. بینیفٹ, کارڈیل, ہیپی, ہیلپ, جنرس, لائل, پلیجر, تھینکس, تھانٹفل. تو کوشش کریں کہ اپنی رائٹنگ میں, اپنے الفاظ میں, اپنے لیٹرز میں ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ لائیں. اور اس کے متبادل کے طور پہ یہاں پر نیگیٹو ورڈز بھی دیے گئے ہیں. Words with negative connotation that often allow unfavorable reaction are blame. نیگیٹو لفظ ہیں, complaint, failed, fault, negligence, regret, reject, trouble, unfair. تو دیکھیے یہ نیگیٹو
इमोशंस उनके साथ रिलेटेड होते हैं, तो बजाय इसके कि आप इन नेगेटिव अल्फाज पे फोकस करें, आप ये पॉजिटिव अल्फाज जो है उसको अपने सेंटेंसेस में ज्यादा ले आए. इस फाइनल नोट कंसिडरेशन रिजल्ट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स. देखिए ये क्या है असल में, ये इंटीग्रिटी है, ये आपकी इथिक्स का सवाल है कि आप दूसरे का ख्याल किस तरीके से रखते हैं. इंटीग्रिटी एंड इथिक्स, ये कंसिडरेशन जो आप अपने मैसेज में लाना चाहते हैं, जिस तरीके से आम अल्फाज में, आम बातों में, आम जिंदगी में कोई आदमी होता है जो बातें कर रहा होता है तो वो दूसरों का ख्याल रखता है, कोई ऐसी बात नहीं कहता जो किसी को बुरा लगे. तो इस तरीके से अगर वो इसी चीज को अपनी राइटिंग में भी ले आए कि वो किसी को बुरा ना लगे, तो ये क्या होती है, जिसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं, इसको हम इथिक्स कहते हैं. तो ये इंटीग्रिटी और इथिक्स के साथ उसका ताल्लुक है इस कंसिडरेशन का. इन ब्रॉड बट ट्रू सेंस कंसिडरेशन अंडरलाइज द अदर 6 C's क्वालिटी. देखिए ये हमारे पास 7 C's हैं, तो 7 C's में जितने भी बाकी मानदा C's हैं, जितने भी बाकी मानदा क्वालिटीज हैं, कंप्लीटनेस, ये सारी चीजें एक तरफ और ये चीज दूसरी तरफ, तो आपका कंसिडरेशन जो है, आपका ख्याल रखना कि आप अपने रिसीवर का ख्याल रखें, वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा बेहतर है. तो ये हमारा ये कंसिडरेशन जो हमारा थर्ड आप उसको कहें कि 7 C's के हवाले से है, ये है. फिर इसके बाद हम अगला जो हमारा वो है कंक्रीटनेस.